نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ میری عزیز ماؤں، بہنوں، پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام لوگ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں اور یہ عظیم الشان مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ میں ہماری نیکیوں، ہماری عبادات اور ہماری نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اس میں آسانی فراہم کرے۔ اس ماہ کے ذریعے سے ہمارے اندر تبدیلی اور انقلاب برپا ہو سکے، آمین۔ الحمدللہ یہ رمضان دوسرے دیگر رمضان سے ذرا مختلف ہے، چونکہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کا بہت وافر موقع مل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی بابرکت ہے، انتہائی بابرکت، اور اس کی فیوز و برکات کا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار تذکرہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر روز روز سعید ہے اور ہر شب شب مبارک ہے۔ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کی سہولت عام ہو جاتی ہے اور برائیوں کا کرنا انتہائی مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں فرائض 70 گنا درجہ بڑھا دیے جاتے ہیں اور نوافل فرض کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے کتنے ہی رمضان ہماری زندگی میں آئے اور گزر گئے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیا رمضان المبارک جب آتا ہے تو سارے کے سارے انسان اس سے یکساں طور پر فیض یاب ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو ایک زرخیز زمین پر جو پانی پڑتا ہے وہ اس سے فصل لہلہا اٹھتی ہے، لیکن وہی پانی جب ایک چٹان پر پڑتا ہے تو وہاں سے وہ پھسل کر نکل جاتا ہے۔ میری عزیز ماؤں، بہنوں، ہمیں اس ماہ پوری کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک سے ہم اسی طرح فیض یاب ہو سکیں جس طرح اس کے خزانے اللہ تعالیٰ لٹاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے دل کھول کر اللہ تعالیٰ نعمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے خزانے لٹاتا ہے، اور ہم غافل بندوں کی طرح پڑے سوتے نہ رہ جائیں کہ یہ ماہ ہمارے پاس سے نکل جائے، گزر جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ لہٰذا میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس ماہ کو ہم لوگ کس طرح اپنے لیے سود مند، مفید بنا سکیں اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اس کے لیے چند نکات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی افادیت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اور صرف یہ سوچیں کہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جب ہم اپنے مقصد کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے لیے پوری دل جمعی سے اور یکسو ہو کر کام کریں گے۔ نمبر 2، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم جب رمضان المبارک آتا ہے تو تلاوت اور حفظ کرنے پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا اور سمجھا جائے، تاکہ اس میں جو احکامات ہیں وہ ہم جانیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغامات دینا چاہتا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ کے غضب و غضب کو دعوت دیں۔ جھوٹ،
کینہ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، جھگڑا، لڑائی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے ہم دور رہیں، اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غضب کو دعوت نہ دے، ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جس کی قرآن کریم میں، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے سے تقوی حاصل کرو، کاش کہ تم روزے سے تقوی حاصل کر سکو۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اور غضب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے نیکی کی جستجو کریں، نیکی کی طلب کریں، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا فصل بہار ہے، اس میں ہر عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ہم نوافل تو ادا کریں ہی، فرائض اپنے وقت پر ادا کریں، ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، اپنی بہنوں کی مدد کر دینا، گھر میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ضرورت پڑے تو دوسروں کی مدد کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی نیکی کی جستجو رمضان المبارک میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے قیام اللیل۔ ہم لوگوں کو رمضان میں وہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ راتوں کی تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گر گراتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو قیام اللیل کا حتی الامکان اہتمام کریں، کیونکہ عام دنوں میں یہ سعادت ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی، مگر رمضان میں اس کے مواقع ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سورہ تراویح کا اہتمام کریں، چونکہ ابھی ہم لوگ گھروں میں ہیں تو سورہ تراویح کا اہتمام کریں، راتوں کی تنہائی میں اٹھیں، تہجد کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو بہت زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اس سے دعائیں طلب کرنے سے تر رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک میں ہم کسی بھی فضول گوئی، فضول بات کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ ذکر سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھائی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح کی اور دیگر مسنون دعائیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، ان سب کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، کیونکہ معافی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو استغفار، معافی سے ہم راضی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لہٰذا معافی کی طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم رات رمضان المبارک میں آتی ہے، اور وہ ہے شب قدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی تلاش و جستجو میں ہمیں رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل بندوں کی طرح سوتے رہ جائیں اور یہ شب ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس لیے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی شب کو ہمیں بالکل اہتمام کرنا ہے، اور اسے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے۔ اپنی بساط بھر اپنی کوشش پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے جیسے، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھے حال میں رکھا ہے، تو ہمیں ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو کہ ابھی بھوک سے مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، غربا، ان کا خیال ہمیں رکھنا ہے، انفاق کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ، فطرہ ادا کرتے ہیں، تو حتی الامکان اس چیز کو ظاہر کرنا ہے اور نکال دینا ہے، تاکہ دوسروں تک بھی ہمارا انفاق پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد اور خدمت خلق کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ کر بہت سارے لوگ بھوک کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو پیٹ بھر کھائیں اور ہمارا پڑوسی پہلوں میں بھوکا سو رہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کہیں ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت میں اس کے پیش رہیں، اس کے کام آئیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان باتوں میں ہم خواتین بہت آگے رہتی ہیں، لہٰذا اپنے شوہروں کو بھی ہمیں انکریج کرنا ہے کہ وہ بھی اس کام میں آگے آئیں اور لوگوں کو امداد پہنچائیں۔
ساتھ ہی ساتھ دعوت الی القرآن، چونکہ ابھی ہم لوگ گھروں میں ہیں اور باہر ملنے جلنے کے مواقع کم ہیں، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کو یوز کریں اور دین کی، اسلام کی بہترین باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ معزز خواتین، اب میں چند پریکٹیکل باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں جن کے ذریعے سے ہم لوگ بچیں، پرہیز کریں تو ہمارا رمضان بہت بہتر گزر سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ موبائل فون کا استعمال یہ بہت عام ہو چکا ہے ہماری زندگی میں، اور یہ ایسا رچ بس چکا ہے کہ ہم سے اس کی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اس لہو و لعب سے اور اس لغو سے باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ان تمام چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ جب ضرورت ہو تبھی موبائل کا یوز کریں، موبائل کا استعمال کریں، وگرنہ اسے یوز نہ کریں، اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ خرچ کرنے کے مواقع ہمارے پاس ابھی بہت کم ہیں، کیونکہ مارکیٹ، مال سب کچھ بند ہے، لہٰذا ہم خرچ کہاں کریں، اور خرچ ابھی کرنے کی سوچے بھی نہیں۔ حتی الامکان اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، جو بچے ہیں ہمارے، ان کی تربیت کی طرف ہم توجہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت ساری بچیاں، گھروں کی بچیاں، بڑی بچیاں لہو و لعب، موبائل فون، ٹی وی، ٹیلی ویژن، ان سب میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں۔ تو ان کو اس بات کی اہمیت اور افادیت سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں پریکٹس کریں کہ ان سے ہم اپنی عادتوں کو سدھاریں۔ لہٰذا ان کو بھی تلقین کرنی ہے کہ نیکی کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں اور بھلے کاموں کی طرف آئیں۔ تیسری چیز یہ کہ ٹیلی ویژن کا استعمال، ٹیلی ویژن سے حتی الامکان ہم لوگ پرہیز کریں اور اس پر سیریل، ڈرامے یا فلمیں دیکھنے سے بالکل پرہیز کریں۔ یہ تو عام دنوں میں بھی لہو و لعب ہے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خصوصاً رمضان میں تو اس کی حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو۔ ایک دوسرے کی شکوے شکایات، غیبت، چغلی، بہتان، ان سب چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ تم میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لہٰذا غیبت انتہائی بڑی چیز ہے جس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، اور اس سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس بڑے گناہ سے، جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، حسد، ان سب سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ کا تقویٰ ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ خواتین کا زیادہ تر وقت کچن میں گزرتا ہے، حتی الامکان یہاں رمضان المبارک میں کچن میں لگی رہتی ہیں، سحری کی تیاری، افطار کی تیاری، کھانے کی تیاری، اس کا ایک مینو، ایک چارٹ باقاعدہ بنایا جاتا ہے کہ اس دن یہ بنے گا۔ خواتین بھی اس بات پر توجہ دیں کہ قرآن کریم جس طرح مردوں کے لیے نازل ہوا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، لہٰذا اس سے ہم لوگوں کو بھی اسی طرح وابستہ ہونا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے۔ گھر میں اگر زیادہ افراد ہیں تو باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اس طرح سے جماعت بھی مل جائے گی اور نماز بھی پوری ہو جائے گی۔ گھر میں بچے ہیں، بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر ہوتا یہ ہے کہ روزے میں بڑے لوگ تو سوتے رہ جاتے ہیں اور بچے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے، انہیں بھی نماز کی جانب، روزوں کی جانب تلقین کی جائے اور نیکی کی طرف مائل کیا جائے، کہ جس طرح سے بڑے لوگ اس ماہ میں اہتمام کرتے ہیں، آپ بھی بچے حتی الامکان ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور روزے رکھنے کی صلاحیت ہے تو روزے بھی رکھیں، نمازوں کا تو اہتمام کریں ہی۔ معزز خواتین، یہ رمضان المبارک یا رمضان المبارک ہماری زندگی میں اس لیے آتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تبدیلی اور انقلاب ہماری زندگی میں رونما ہو۔ یہ پورا ماہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تاکہ جو تربیت ہم ابھی حاصل کریں یہ باقی کے 11 مہینوں میں ہمارے ساتھ ہو اور ہم اسی پر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک میں تو بہت اہتمام کر لیا، بہت نیکیاں سمیٹ لی، بہت عبادات کر لی، اور رمضان کے گزرتے ہی پھر اپنے پرانے نہج پر آ جائیں، تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کا مقصد رکھا ہے۔ لہٰذا ہم اس رمضان یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب ضرور لائیں گے، تبدیلی ضرور لائیں گے، اور حتی الامکان اپنی کوشش پر
تقوی کی روش اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔